بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ انڈیا جمہوری ملک ہے، مودی جمہوری نہیں، مسلمانوں کے خلاف تشدد وزیر اعظم کے عروج کی وجہ، امریکی ارب پتی جارج سوروس کا خطاب۔ جے شنکر نے جارج سوروس کو بوڑھا، امیر اور خطرناک شخص قرار دیا، بی جے پی اور کانگریس دونوں نے کی تنقید۔ ترکی سیریا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 45,000، 13 دن بعد 3 جانیں بچائی گئیں۔ ملبے سے گھانا کے فٹ بال پلیئر کی لاش ملی، 70,000 عمارتوں کو پھر سے بنانا پڑے گا۔ سیریا میں داعش کا حملہ، 53 ہلاک، لمبے عرصے بعد آئیسس کی کارروائی۔ ایران فلسطینیوں کی مدد کرتا رہے گا، قرۃ مقابلے سے خامنائی کا خطاب، کہا مسلم حکومتیں اسرائیل کے خلاف ڈٹ جاتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ یوکرین میں رشیا کی ویگنر فورس کے 30,000 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، امریکہ کا دعویٰ۔ نکی یادو قتل کیس میں ساحل گہلوٹ کا باپ اور 4 دوسرے گرفتار، اکتوبر 2020 میں شادی بھی کی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیریا میں داعش یا آئیسس کے ایک حملے میں 53 لوگ ہلاک ہو گئے، سرکاری میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ یہ حملہ ہومس کے ٹاؤن النقنہ میں کیا گیا، مرنے والوں میں 46 سویلینز اور 7 سپاہی شامل ہیں۔ پالمیرا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ولید عودے نے یہ بات بتائی۔ داعش یا آئیسس نے 2014 میں سیریا اور عراق کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد ایک لمبی لڑائی کے بعد اسے شکست ہوئی، لیکن اب داعش کے وقفے سے حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ یمن کے حوثی لیڈر نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے تکفیری دہشت گرد گروپس بنائے ہیں۔ عبد الملک الحوثی نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور اتحادی مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ان ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اسرائیل کے خلاف ٹھوس سٹینڈ نہ لینے کے لیے مسلم لیڈرز پر تنقید کی اور کہا کہ ایران ہر طرح سے فلسطینی قوم کی مدد کرتا رہے گا۔ انہوں نے عالمی قرۃ مقابلے میں حصہ لینے والے قرا اور سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسلامی حکومتیں شروع سے فلسطین مسئلے پر ڈٹ جاتی اور مقابلہ کرتی تو مڈل ایسٹ کی صورتحال کچھ اور ہوتی اور آج مسلم امت مضبوط اور متحد ہوتی۔ انہوں نے پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہونے کی یاد میں ہونے والے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلم ملک بعثت نبوی کے پیام پر عمل کرتے تو صہیونی نظام فلسطینیوں پر ظلم نہیں ڈھا سکتا تھا۔ مغربی کنارے کے نابلس شہر میں فلسطینی اتھارٹی نے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ حماس کی ویب سائٹ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطینی قیدی قادر عدنان کی بھوک ہڑتال 14ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ وہ اپنی گرفتاری اور جیل کے خراب حالات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ رشیا کی ایک لڑاکا فورس ویگنر فورس کو یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے 30,000 سے زیادہ فوجیوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان میں 9,000 میدان جنگ میں مارے گئے ہیں۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ دسمبر 2022 کے بعد سے ویگنر گروپ کے جو فائٹرز ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ قیدی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ویگنر اب بھی قیدیوں اور سزا یافتہ لوگوں کو ٹریننگ یا مناسب ہتھیاروں کے بغیر میدان جنگ میں جھونک رہا ہے۔ اس دوران ویگنر کے چیف نے کہا کہ باخمت ٹاؤن پوری طرح سے ان کے قبضے میں ہے۔ آزادانہ طور پر اس دعوے کو کنفرم نہیں کیا جا سکا۔ باخمت پر کنٹرول کے لیے کئی دنوں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یوکرین جنگ کے 360 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران
صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے اپنے مغربی اتحادیوں سے کہا کہ وہ یوکرین کی فوجی مدد تیز کریں اور انہیں وارننگ دی کہ دیر ہونے کی صورت میں رشیا کا قبضہ ہو جائے گا۔ سیریا اور ترکی میں زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ترکی میں تقریباً 40,000 اور سیریا میں تقریباً 6,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دنیا بھر کی کئی مسجدوں میں جمعے کو سیریا اور ترکی کے زلزلے میں مرنے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس دوران ہفتے کو بھی ملبے میں زندہ بچنے والوں کی تلاش کی گئی اور بعض کو نکالا گیا۔ زلزلے کے 13 دن بعد 3 لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا۔ کئی عالمی تنظیمیں زلزلے سے متاثرہ ترکی اور سیریا میں ریسکیو آپریشنز میں حصہ لے رہی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ باغیوں کے قبضے والے ایک سیرین ٹاؤن کے قریب لڑائی بھی ہوئی۔ زلزلے کے بعد یہ یہاں پر ایسی پہلی لڑائی ہے۔ اس دوران کہا گیا کہ ترکی میں پناہ لینے والے ہزاروں سیرینز عارضی طور پر پہلی مرتبہ اپنے گھر لوٹے۔ اب تک سیریا اور ترکی دونوں نے نہیں بتایا کہ زلزلے کے بعد سے کتنے لوگ لاپتہ ہیں۔ سیریا کے باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں اسکولز کو بری طرح نقصان پہنچا۔ ان علاقوں میں فی الحال اسکولز بند کر دیے گئے۔ ترکی میں زلزلے کے 13 دن بعد 3 لوگوں کو زندہ بچایا گیا۔ ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ٹیلی ویژن چینل پر ان کی تصویریں بھی دکھائی گئیں۔ گھانا کے ایک مشہور فٹ بال پلیئر کرسچن اوسو کی لاش ملی ہے جو ساؤتھ ترکی کی ایک عمارت کے ملبے میں دب گئے تھے۔ ان کے ایجنٹ نے اس بات کو کنفرم کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بے جان ملبے کے نیچے پائے گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ترکی میں 70,000 سے زیادہ عمارتوں کو گرا کر پھر سے انہیں تعمیر کرنا پڑے گا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے اپیل کی ہے کہ دمشق سے امدادی سامان کو اپوزیشن کے کنٹرول والے علاقوں میں بھیجا جائے۔ ترکی سے 1,500 سے زیادہ سیرین شہریوں کی لاشیں سیریا بھیجی گئی ہیں۔ یہ سیرین ریفیوجیز کی لاشیں ہیں۔ ترکی کے نائب صدر نے کہا کہ حکومت ان تقریباً 1,600 بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے جو زلزلے میں اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ سیریا کے وزیر اعظم نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور جرمن چانسلر اولاف شولز سے چائنا کے خطرے کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات کی۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور چائنا کے درمیان ڈرون مسئلے پر تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ مغربی ملکوں کے لیڈرز نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں سیکیورٹی چیلنجز، خاص طور پر یوکرین جنگ کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب یوکرین جنگ کا 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ امریکہ کے میسیسپی میں ایک بندوق بردار نے اپنی سابق بیوی اور 5 دوسروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ میسیسپی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پیش آیا جس کی آبادی 300 سے بھی کم ہے۔ ایک شاٹ گن اور 2 ہینڈ گن سے لیس 52 سالہ رچرڈ ڈیری نے یہ کارروائی کی۔ اپنی سابق بیوی کے علاوہ اس نے اپنے سوتیلے باپ اور سوتیلی بہن کو بھی ہلاک کیا۔ پاکستان کے کراچی شہر میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملے کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ کلیئرنگ آپریشن مکمل ہو گیا۔ اس حملے کے لیے تحریک طالبان پاکستان TTP نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس واقعے میں 4 پولیس آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ انڈیا دنیا میں کیش لیس ٹرانزیکشن میں سب سے آگے ہے۔ ریسینا ڈائیلاگ کے سلسلے میں سڈنی میں ایک بریک فاسٹ میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ مختلف منصوبوں میں شفافیت پیدا ہو۔ مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے الیکشن کمیشن پر سخت تنقید کی ہے۔ ایک دن پہلے الیکشن کمیشن نے شیو سینا پارٹی کا نام اور تیر کمان کا نشان ان کے مخالف کیمپ کو الاٹ کر دیا جس کے لیڈر چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن وزیر اعظم نریندر مودی کا غلام ہے۔ ٹھاکرے نے اپنے حامیوں سے ماتوشری کے باہر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ دہلی میں میئر کے عہدے کا الیکشن 22 فروری کو ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس سلسلے میں چیف منسٹر اروند کیجریوال کی سفارش قبول کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک دن پہلے اس سلسلے میں بعض ہدایتیں دی تھیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نامینیٹڈ ارکان میئر کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ فیصلہ BJP کے لیے دھکا ہے۔
بات کرتے ہیں جارج سوروس کے بیان سے پیدا تنازع کی۔ بی جے پی اور کانگریس دونوں نے امریکہ کے ارب پتی تاجر جارج سوروس کے بیان پر تنقید کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انڈیا میں جمہوریت کی بحالی کی امید رکھتے ہیں۔ جارج سوروس نے اڈانی گروپ کے بارے میں ہنڈنبرگ کی رپورٹ اور نریندر مودی حکومت پر اپوزیشن کی تنقیدوں کے پس منظر میں بعض ریمارکس کیے تھے۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر اسمرتی ایرانی نے الزام لگایا کہ جارج سوروس اپنے شخصی فائدے کے لیے انڈیا کو ویلن بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کانگریس کے جے رام رمیش نے کہا کہ جارج سوروس کا انڈیا کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ملک میں جمہوریت کی حفاظت کرنا کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں کا کام ہے۔ جارج سوروس نے میونچ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں عالمی سیاست پر خطاب کرتے ہوئے جمعرات کو کہا تھا کہ انڈیا ایک دلچسپ کیس ہے، وہاں جمہوریت ہے لیکن اس کے لیڈر نریندر مودی جمہوری نہیں ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تشدد پر اکسایا اور اسی وجہ سے انہوں نے سیاست میں عروج حاصل کیا۔ مودی کے قریبی تعلقات کھلے اور بند سماجوں سے ہے۔ انڈیا کوارٹ کا رکن ہے جس میں آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان شامل ہے، لیکن وہ بہت زیادہ تیل رشیا سے خریدتا ہے، اس سے کافی پیسہ بھی کما رہا ہے۔ اڈانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مودی اور بزنس ٹائکون اڈانی قریبی اتحادی ہیں، ان کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اڈانی انٹرپرائز نے اسٹاک مارکیٹ میں فنڈز جمع کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اڈانی پر اسٹاک مارکیٹ میں الٹ پھیر کا بھی الزام ہے اور ان کے شیئرز تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ مودی اس معاملے پر خاموش ہیں لیکن انہیں بعض سوالوں کے جواب دینا پڑے گا، اس سے مودی کمزور ہو رہے ہیں۔ میں انڈیا میں جمہوریت کے احیا یا بحالی کی امید کرتا ہوں۔ 50 منٹ کی اپنی تقریر میں سوروس نے رشیا یوکرین جنگ، امریکہ ترکی تعلقات، ترکی سانحے اور چائنا میں امریکہ کی ناکامیوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ کانگریس کے جے رام رمیش نے سوروس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی جمہوریت میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ بی جے پی نے اس دوران کہا کہ جارج سوروس کے تعلقات کانگریس پارٹی سے ہیں۔ پارٹی نے یہ بھی کہا کہ جارج سوروس کے ایک مددگار نے بھارت جوڑو یاترا میں حصہ لیا تھا اور CAA کے خلاف احتجاج میں بھی شرکت کی تھی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جارج سوروس پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک بوڑھا، امیر اور خطرناک شخص قرار دیا جو رائے رکھتا ہے۔ انہوں نے کھلے سماج اور جمہوریت کے بارے میں جارج سوروس کے خیالات کا مذاق اڑایا۔ دہلی کرائم برانچ نے نکی یادو قتل کیس کے سلسلے میں 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں اس کا قاتل اور پارٹنر ساحل گہلوٹ کا باپ بھی شامل ہے۔ دہلی پولیس نے بتایا کہ اس نے سازش میں اپنے بیٹے کی مدد کی تھی۔ اسپیشل کمشنر آف پولیس روندر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ساحل کے باپ ویریندر یادو کو یہ بات معلوم ہونے پر گرفتار کیا گیا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے نے نکی کا قتل کیا ہے۔ ساحل اور نکی لیو ان پارٹنر تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اکتوبر 2020 میں انہوں نے نوئیڈا کے ایک مندر میں شادی کر لی تھی۔ سورسز نے بتایا کہ ساحل کا خاندان اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ پولیس کو ساحل اور نکی کا میرج سرٹیفکیٹ بھی مل گیا ہے۔ ساحل کے دوست اور کزن نے نکی کی لاش فریج میں چھپانے میں اس کی مدد کی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا جمہوری ملک ہے، مودی جمہوری نہیں، مسلمانوں کے خلاف تشدد، وزیر اعظم کے عروج کی وجہ، امریکی ارب پتی جارج سوروس کا خطاب۔ جے شنکر نے جارج سوروس کو بوڑھا، امیر اور خطرناک شخص قرار دیا۔ بی جے پی اور کانگریس دونوں نے کی تنقید۔ ترکی سیریا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 45,000، 13 دن بعد 3 جانیں بچائی گئیں۔ ملبے سے گھانا کے فٹ بال پلیئر کی لاش ملی، 70,000 عمارتوں کو پھر سے بنانا پڑے گا۔ سیریا میں داعش کا حملہ، 53 ہلاک، لمبے عرصے بعد آئیسس کی کارروائی۔ ایران فلسطینیوں کی مدد کرتا رہے گا، قرۃ مقابلے سے خامنائی کا خطاب، کہا مسلم حکومتیں اسرائیل کے خلاف ڈٹ جاتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ یوکرین میں رشیا کی ویگنر فورس کے 30,000 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، امریکہ کا دعویٰ۔
نکی یادو قتل کیس میں ساحل گہلوٹ کا باپ اور 4 دوسرے گرفتار، اکتوبر 2020 میں شادی بھی کی تھی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔